بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزاد احمد شانی بلدیاتی الیکشن کے بعد جو ریئیکشن سوشل میڈیا پہ یا ویسے حلقے کی سطح پہ دیکھا جا رہا ہے، خاص کر کے غربی باغ میں، تو اس میں یعنی یہ ایلیمنٹ بالکل کلیئرلی سامنے آ رہا ہے کہ مسلم کانفرنس کو یہ ہار یا یہ دھچکا وہ بہت آسانی سے اسے قبول نہیں کر پا رہے ہیں۔ جائے کہ الیکشن سے بہت پہلے سے حلقے کی جو پولیٹیکل صورتحال تھی اس کے اوپر ہم نے بارہا تبصرے کیے، دیگر دوست احباب نے بھی اس کے اوپر ایک آزادانہ اور غیر جانبدارانہ رائے رکھی، لیکن چونکہ مسلم کانفرنس کو وہ ساری چیزیں اس کو حقیقت نہیں لگ رہی تھیں، اس وجہ سے جو ایم سی کا کارکن ہے وہ اس ہار کو اتنی آسانی سے قبول نہیں کر رہا ہے۔ گزشتہ دنوں میجر نصر اللہ صاحب نے اپنی ہار کے حوالے سے انصر کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا کہ غربی باغ میں ایک فرد نے دولت کا استعمال کیا اور مجھے ہرانے کے لیے اس نے بے تحاشا دولت استعمال کی۔ میں الیکشن کے دن جب ووٹنگ ہو رہی تھی 3 تاریخ کو، تو 2 بجے کے قریب میجر نصر اللہ صاحب حلقہ غربی باغ یو سی مکھیالہ کے تقریباً درجن بھر پولنگ سٹیشن سے گھومنے کے بعد اپر ریالہ جو میری وارڈ ہے وہاں پہنچے، تو وہ پہلے ہمارے کیمپ میں آئے، یہ ان کا ایک بڑا پن ہے، ظرف بھی ہے، لیکن اس موقع پہ بھی جو ان سے آن ایئر گفتگو ہوئی تو اس میں انہوں نے یہی کہا کہ میں الحمدللہ اپنی یو سی کو ون کر رہا ہوں۔ اس وقت انہوں نے کسی ایسے خدشے کا اظہار نہیں کیا کہ کسی جگہ پہ کوئی کسی قسم کی مداخلت ہو رہی ہے، کوئی اثر رسوخ کا استعمال ہو رہا ہے، کوئی دولت اور دھن کا استعمال ہو رہا ہے، اس طرح کا کوئی انہوں نے اشارہ نہیں دیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایم سی اس کے اوپر آتی کہ جو غازی آباد کی ہوم یو سی ہے وہ ہارنے کی ریزن اور وجوہات مسلم کانفرنس تلاش کرتی، اس کے بجائے انہوں نے بھی وہی ایک روایتی سا انداز اپنایا ہے کہ چلیں جی لوگوں کی تسلی اور تشفی کے لیے الزامات لگائے جائیں۔ سیاست میں دولت کا جو استعمال ہے، اور خاص کر کے دولت بھی اس سیکٹر سے کہ جو لوگ یعنی فیلڈ میں اس طرح کے کسی خاص پولیٹیکل پارٹی سے جن کا تعلق نہ ہو، وہ لوگ جو الیکشن کے قریب آ کے ایکٹیو ہوتے ہیں، اس کے اوپر میرا اپنا نقطہ نظر ہے اور اس سے پہلے بھی اس کا اظہار کیا، اور انشاءاللہ آئندہ کسی موقع پہ بھی صرف اسی ایک نقطے کے اوپر بات رکھوں گا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مسلم کانفرنس کو شاید غلط اعداد و شمار تھے ان کے پاس، اس لیے کہ میجر نصر اللہ صاحب نے ڈے فرسٹ سے جب اپنی یونین کونسل میں الیکشن کمپین کا آغاز کیا تو وہ اس وقت میجر لطیف خلیق صاحب سے تقریباً 3000 ووٹ کی دوری پہ تھے، اور الیکشن کمپین کے دوران میجر نصر اللہ صاحب اور ان کی ٹیم نے بڑی جاں فشانی سے کام کیا، بڑی محنت کی۔ جہاں پہ میجر لطیف خلیق صاحب ایک بار گئے وہاں میجر نصر اللہ صاحب اور ان کی ٹیم 3 بار گئے، اور انہوں نے اس گیپ کو وہاں سے کم کرتے 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 200 پہ لے آئے۔ اور میں آن ایئر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر یو سی مکھیالہ میں میجر نصر اللہ صاحب کے بجائے سردار عتیق صاحب، عثمان عتیق صاحب یا کوئی اور فرد مسلم کانفرنس کا ٹکٹ ہولڈر ہوتا تو وہ کم از کم 2000 کے مارجن سے ہار جاتا۔ یہ میجر نصر اللہ صاحب کی اپنی ایک پرسنالٹی ہے کہ لوگ انہیں یعنی پسند کرتے ہیں، ممکن ہے ان کے اس میں ان کے بزرگوں کا کردار بھی شامل ہے، خان عبدالغفار خان صاحب کا، اور میجر صاحب کا ذاتی جو رکھ رکھاؤ کی ایک پالیسی ہے وہ ہمارے حلقے میں، ہماری یو سی میں ہر فرد کے لیے وہ ایک طرح کا رویہ رکھتے ہیں، خواہ وہ کوئی مسلم کانفرنس کا ہو یا نہ ہو، جو میری ذاتی آبزرویشن ہے۔ اب یہ میجر نصر اللہ صاحب کی بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی الیکشن کی بہت بڑی اسٹریٹجی بھی تھی، اور جہاں جب دوسری طرف ان کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ تھا ایم سی کے لیے وہ یہ تھا کہ غازی آباد پراپر اسٹیشن پہ ایم سی 2 دڑوں میں تقسیم ہو گئی تھی، اور حافظ محمد علی صاحب ایک الگ دڑے کی طرف سے الیکشن لڑ رہے تھے۔ ریالہ میں آئیں تو وہاں پہ بھی ایم سی 2 دڑوں میں تھی، اور وہاں بھی ساجد عباسی
ایک الگ آزاد حیثیت میں الیکشن میں سٹینڈ کر رہے تھے. یہ صورتحال تھی. لوئر ریالا پہ اگر جایا جائے تو وہاں پہ ایم سی کا کوئی نامی گرامی فرد مسلم کانفرنس کا ٹکٹ لے کے لڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور ہمارے ایک دوست قاری خورشید صاحب جو غیر معروف ہیں ان کو ایم سی نے وہاں سے ٹکٹ دیا. اسی طرح ناڑا کوٹ کی 3 وارڈز پہ جایا جائے، وہاں کسی ایک وارڈ میں بھی ایم سی کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں تھا. اگر بات کی جائے پورٹ اور جو ناڑوٹی وارڈ ہے اس کی، وہاں بھی مسلم کانفرنس نے حلقہ اوپن رکھا ہوا تھا اور ایم سی کے 2 کینڈیڈیٹ ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار تھے. اب اس صورتحال میں جب آپ یونین کونسل کی 10 وارڈ میں سے 7 وارڈ کے اوپر آپ اپنا کینڈیڈیٹ ہی نہ لا سکیں یا غیر معروف کینڈیڈیٹ آپ کا ہو اور آپ کو وہ وارڈ اوپن رکھنی پڑے، تو اس صورتحال میں یہ ایک بڑی آزمائش تھی میجر نصر اللہ صاحب کے لیے بھی، کہ وہ جس وارڈ میں جاتے تھے جہاں ان کے 2 اپنے مسلم کانفرنس کے رفقا 2 مختلف اینگل سے الیکشن لڑ رہے تھے، ایک پارٹی ٹکٹ پہ تھا اور ایک آزاد حیثیت میں تھا، تو میجر نصر اللہ صاحب نے چاہے کہ لوگوں کو اس طرف لایا کہ چھوٹی ووٹ آپ اپنی مرضی سے دیں، یعنی جو وارڈ کی اور لوکل کونسل کی ووٹ ہے وہ آپ لوگ اپنی مرضی سے دیں، جبکہ جو بڑی ووٹ ہے، جو یو سی کی ووٹ ہے یا ڈسٹرکٹ کونسلر کی ووٹ ہے، وہ آپ مجھے دیں. اب یہ چیز ظاہر ہے یہ بیانیہ اتنا آسانی سے کارکنوں کو بھی ہضم نہیں ہوا کہ دیکھیں نا، ان کے پیش نظر جو چھوٹی وہ ووٹ ہے اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے اور بڑی ووٹ کے حوالے سے وہ متفکر ہیں. یہ ایک بڑا میں سمجھتا ہوں ان کی جو الیکشن کمپین کا سب سے ویک ایریا تھا، وہ صرف یہ تھا کہ چھوٹی ووٹ فلاں کو دیں اور بڑی ووٹ مجھے دیں. تو میں ذاتی طور پہ میجر نصر اللہ صاحب کی ہار کے حوالے سے میں نے پہلے دن بھی کمنٹس کیا تھا کہ مجھے میجر لطیف خلیق صاحب کی جیت کی خوشی ہے، لیکن میجر نصر اللہ صاحب کے ہار کا دکھ ہے اپنی جگہ پہ، اس لیے کہ میجر نصر اللہ صاحب کا جو پولیٹیکل سٹائل ہے وہ باقی جو غازی آباد کا شاہی خاندان ہے اس سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، ہٹ کے ہے. اور میں نے اس موقع پہ بھی اس بات کا برملا اظہار کیا الیکشن کے دنوں میں، اس سے مہینہ 2 مہینے پہلے سے، کہ سردار عتیق صاحب جو مسلم کانفرنس کے ہمارے رفقا ہیں، ان کے لیے جو مرشد ہیں، وہ سیاست کو بہت اچھے انداز سے یعنی کھیلتے ہیں. اب ایک عرصے سے جب وہ حلقے میں ایم ایل اے کے امیدوار ہوتے تھے تو مسلم کانفرنس کی طرف سے کہیں سے یعنی یہ آواز سنائی دیتی تھی کہ اس دفعہ ٹکٹ میجر نصر اللہ صاحب کو دیا جائے. تو اب جب کہ 2026 کے الیکشن میں سردار عتیق صاحب اپنے ولیعہد سردار عثمان عتیق کو فیلڈ میں اتارنے کا سوچ رہے ہیں، تو ان کی راہ میں اگر کوئی رکاوٹ تھا تو وہ میجر نصر اللہ صاحب تھے. تو اس یو سی کے الیکشن میں سردار عتیق صاحب نے بڑی شفافیت کے ساتھ، انتہائی صفائی کے ساتھ میجر نصر اللہ صاحب کا پتہ راستے سے ہٹا دیا، وہ پتہ کاٹ دیا، اور اب کم از کم میجر نصر اللہ صاحب کے رفقا جو ان کو مسلم کانفرنس کی مین سٹریم میں دیکھنا چاہ رہے تھے، حلقے کا ایم ایل اے دیکھنے کے خواہش مند تھے، یا عتیق صاحب کی موجودگی میں نہ صحیح ان کی عدم موجودگی میں میجر نصر اللہ صاحب کو نائب اور سیکنڈ لائن کے طور پہ لے رہے تھے، وہ والا سوال اور وہ والا جواب وہاں پہ ختم ہو گیا ہے. اب ظاہر ہے سردار عتیق صاحب کل تک تو کھلے بندو یہ کہیں گے کہ دیکھیں نا، میں ان کو ہم نے ایک ڈسٹرکٹ میں ہم نے ڈسٹرکٹ کونسلر کے لیے ہم نے انہیں مطلب ہم نے ان کا انتخاب کیا، وہ اس کے اوپر پورے نہیں اتر سکے، ایک یو سی نہیں ون کر سکے، تو میں انہیں کیسے حلقے کا انتخاب لڑاؤں. تو میجر نصر اللہ صاحب کے لیے بھی نیک تمنائیں، خواہشات. میجر صاحب ذاتی طور پہ میں یعنی یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بعض جگہوں پہ جہاں ایک بولڈ سٹیپ لینے کی ضرورت ہوتی ہے، کھل کے کسی معاملے پہ اپنا موقف دینے کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں میجر صاحب اپنی پارٹی کے اندر بھی اور پارٹی کے باہر بھی اس طرح کا سٹرانگ موقف اختیار نہیں کر پائے ہیں، اور یہی ریزن ان کے اس بلدیاتی الیکشن میں بھی ہوئی ہے. تو امید ہے میجر صاحب بھی اس ہار سے کافی کچھ سیکھیں گے اور
میجر لطیف خلیق صاحب کے لیے تو میں سمجھتا تھا کہ جتنا بڑا انہوں نے رسک لیا ہوا تھا، اپنی ساری پولیٹیکل کیریئر کا رسک انہوں نے لیا تھا بلدیاتی انتخابات میں اتر کے، تو رب نے شاید ان کی جو پچھلی 30-32 سال کی ریاضت ہے اس کو قبول فرمایا ہے اور ان کو اس مارکے میں کامیاب فرمایا۔ حالانکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا رسک تھا کہ یو سی مکھیالہ سے انہوں نے الیکشن میں آنا تھا اور میجر نصر اللہ صاحب کے خلاف آنا تھا۔ آنے والے دنوں میں میجر صاحب کے لیے نیک خواہشات، تمنائیں کہ اللہ کرے وہ جس طرح میسی ورلڈ کپ فائنل جیت کے اپنی فٹ بال کی تاریخ سے ریٹائر ہوا، اسی طرح میجر لطیف خلیق صاحب اللہ کرے یعنی ضلع کونسل کے چیئرمین بن کے تو وہاں سے ریٹائر ہوں۔ نیک تمنائیں ان کے لیے بھی، اور نیک تمنائیں میجر نصر اللہ صاحب کے لیے بھی، اور مسلم کانفرنس کے جو رفقا ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس ہار کو قبول کریں، جماعت اسلامی سے سیکھیں، درجنوں بار ہارتے ہیں پھر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں دوسرے دن نئے عزم کے ساتھ، تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ 25 تاریخ کو آپ کا ایک اور ڈسٹرکٹ کونسلر جو رنگلا سے منتخب ہوا ہے وہ بھی ہار جائے گا، چونکہ 25 میں وہاں کچھ پولنگ سٹیشن پہ دوبارہ پولنگ ہو رہی ہے۔ اسی طرح ایلسرنگ میں جو توصیف عباسی کورٹ میں گیا ہوا ہے وہاں بھی آپ کے لیے بڑا خطرہ ہے کہ اگر ملال بگلا کے پولنگ سٹیشن یو سی ایلسرنگ میں آ جاتے ہیں تو ملک امان صاحب وہاں سے ایم سی کے جو ونر ہیں وہ لوز کر جائیں گے۔ اور تیسرے نمبر پہ انصر شہزاد بھی ہار کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہمارا وہ بھائی، وہ بھی دیکھیں گے سلیم صاحب اور اس کے درمیان میں ٹوٹل 17 ووٹوں کا 1.5 درجن ووٹوں کا فرق ہے، اگر تھیلے کھل گئے تو وہاں سے بھی ایم سی کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں آئے گی۔ 2026 ایم سی اپنی اس اکلوتی سیٹ سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گی، یہ بات بھی میری یاد رکھیے گا۔ دعاؤں کا طالب ہوں، بہت شکریہ جی، جزاک اللہ خیرہ۔